یہ جو وائرس کورونا وائرس اس پہ بہت بات ہو چکی ہے، آپ کے بہت سارے کلپس آ چکے ہیں اس پہ، کیونکہ ظاہر پاکستان میں تو بس یہ ایک دو کیسز ابھی سامنے آئے ہیں، چائنا میں پہلے، پھر ایران میں، پھر افغانستان میں۔ اس حوالے سے جب پاکستان میں آیا تو تھوڑا سا ضرورت ہے اس کی کہ آپ اویئرنیس دیں تھوڑی سی ہمارے ناظرین کو بھی اور اوورآل عوام کو۔ ایک تو یہ کہ جیسے ہی اس کی خبر پھیلی کہ پاکستان میں اس کے کچھ کیسز سامنے آئے ہیں تو فوراً سے نا پیاز کھائیں جی، اسی طرح یہ دعا وہ دعا یہ وظیفہ، طرح طرح کی چیزیں ٹوٹکے جس کو ہم بولتے ہیں وہ چیزیں سامنے آنے لگی ہیں۔ تو اس کے حوالے سے تھوڑی سی آپ اویئرنیس ہمیں دے دیں کہ کیا یہ ٹوٹکے اس طرح ان چیزوں پہ عمل کرنا یہ ٹھیک ہے یا کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ جی، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کر دے۔ اسی ٹوٹکے کے بارے میں آپ کے پاس کوئی دلیل ہے نہیں، بس آپ نے فیس بک پہ واٹس ایپ پہ دیکھی اور آگے پارسل کر دیا۔ بلا وجہ لوگ پیاز کھا رہے ہیں، پہلے ہی مہنگا ہوا ہے ٹھیک ہے نا، کرونا وائرس سے اتنی ٹینشن نہیں ہوگی لوگوں کو، پیاز کے مہنگے ہونے سے زیادہ ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں نا وہ جو ماس آتے تھے وہ جی جی اچھے خاصے مہنگے ہو چکے ہیں۔ بالکل۔ تو کوئی ڈاکٹر اگر کوئی تجویز کرتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ تو احتیاطی تدبیر کرنی چاہیے، لیکن ایسے ہی ٹوٹکے اور اس طرح وظیفے بھی میں نے جیسے بھی بات کی ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں، آیتیں ایسی جن کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کرونا وائرس سے یا کسی بیماری سے، تو بس ایسے ہی لوگ چلا رہے ہوتے ہیں۔ تاکہ اس وقت مسئلہ یہ ہے نا کہ یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ جتنی ویڈیوز چلتی ہیں ارننگ ہوتی ہے، تو بہت سارے یوٹیوبرز اپنے ویورز بڑھانے کے لیے کوئی بھی اچھمبے کی چیز کچھ بھی ڈال دیں گے۔ بالکل۔ ابھی لوگوں میں ڈیمانڈ بہت، کیونکہ علاج تو دریافت ہو نہیں رہا، تو ڈیمانڈ لوگوں کی ہے وظیفوں کی، تو اب کوئی بھی کچھ بھی ٹیکنیکل قسم کا وظیفہ لگا دے گا نا تو اس کا کلپ ہٹ ہو جائے گا۔ بالکل۔ تو وہ بس ارننگ ہوگی، کیونکہ اس پہ ایڈورٹائز چلتے ہیں، ان کو تو ارننگ سے مسئلہ ہے نا، ان کو کرونا وائرس سے مسئلہ نہیں ہے۔ جی تو لوگوں میں اتنا شعور نہیں ہے کہ یوٹیوبر کا مقصد تو صرف اپنے کلپ کو چلانا ہے، جی آپ اس کو شیئر کر کر کے بلا وجہ ایک فالتو چیز جس کے نہ سر نہ پیر۔ تو باقی جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، جو وظائف نبی نے بیماریوں سے بچنے کے لیے بتائے ہیں، دم بتایا بسم اللہ ارقیک یشفیک من کل اذی یؤذیک، اس قسم کے جو دم ہیں، جو رقیہ بتایا وہ تو پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ تو ایسی غیر مستند چیزوں پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اور اہم ترین بات یہ بھی ہے کہ کرونا وائرس سے اتنے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جی بالکل۔ کیونکہ ایک تو یہ وائرس ہے بہت کم ہمارے یہاں، دوسرا یہ کہ اس میں میں نے جو ڈاکٹروں کی تحقیق سنی ہے اب تک، کہ جن لوگوں کو یہ بیماری ہوئی ہے ان میں 2% اموات کا چانس ہوتا ہے۔ صحیح۔ یعنی 100 لوگوں کو اگر یہ وائرس لگاؤ تو 2 آدمی اس میں مر سکتے ہیں، تو وہ تو ویسے ہی 100 میں 2 آدمی کا تو ویسے ہی مرنے کا چانس رہتا ہی ہے ہمارے یہاں، اور اس سے زیادہ جو مین ہول کھلے ہوئے ہیں، گٹر کے ڈھکن کھلے ہوئے ہیں، اس میں مرنے کا چانس ہے۔ ٹرک کے نیچے آج کل کتے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، کتوں پر مارنے پر سنا ہے کہ کچھ گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہوئی ہے۔ کتے پہلے جو کے ایم سی والے جو ہے نا کتوں کو زہر دے کے ان کی نسل روکتے تھے، تو اب ان کی پوری توجہ انسانوں کی نسل روکنے پر لگی ہوئی ہے، کتوں کو بے لگام چھوڑا ہوا ہے۔ کتوں کے کاٹنے سے بہت زیادہ اموات ہو رہی ہیں۔ صحیح۔ پھر ویکسین بھی نہیں ملتی، ویکسین بھی نہیں مل رہی، اور اتنے کتے ہونے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ بہت ہو رہے ہیں، کیونکہ سڑکوں کے سامنے آ جاتے ہیں وہ۔ تو بس ایک میڈیا جو ہے نا جس چیز کو ہوا بنا کے پیش کر دے، اور ڈینگی ہمارے یہاں زیادہ خطرناک ہے۔ بالکل۔ ڈینگی ہے نا اس میں جوان لوگوں کی موتیں ہوئی ہیں، اور یہ زیادہ ڈینجرس ہے، تو اس کی بھی احتیاطی تدبیر اختیار کرنی چاہیے، لیکن اتنا زیادہ اس کو ہوا بنا دینا اور